بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سر آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس سیشن میں ہم 802.1x وائڈ آتھینٹیکیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہمارے انٹرپرائز نیٹورکس کے اندر وائڈ مشینز یا وائڈ اینڈ پوائنٹس ان کو ہم کس طرح آتھینٹیکیٹ کرتے ہیں بیفور جوائننگ انٹو دا نیٹورک. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے این پی ایس رول جو ونڈوز کا ریڈیس سرور ہے اس پر انسٹالیشن کی بات کی تھی. اب ہم وائڈ آتھینٹیکیشن کے بارے میں بات کریں گے. یہ سیٹ اپ کے لیے ہمارے پاس ٹوپالوجی آپ کے سامنے ہے اور .1x ٹیکنالوجی میں جو سب سے کامن آتھینٹیکیشن میتھڈز ہیں دا موسٹ سیکیور از یہ PTLS ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی، جس میں سرور اور کلائنٹ دونوں طرف ڈیٹیل سرٹیفکیٹس استعمال ہوتے ہیں فار آتھینٹیکیشن. اور سیکنڈ جو میتھڈ ہے وہ پیپ ہے یا پروٹیکٹڈ ایپ. اس میں سرور اپنے آتھینٹیکیشن کے لیے اپنی سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرتا ہے کلائنٹس کو، اور کلائنٹ کا آتھینٹیکیشن تھرو MS پروٹوکول ہوتی ہے یوزر نیم پاسورڈ کے ذریعے. تو ہم سیکنڈ جو میتھڈ ہے پیپ میتھڈ، اس کے ذریعے ہم اس پر ہم بات کریں گے اور اس کو ہم کنفیگر کریں گے. ہمارے پاس اس سیٹ اپ میں ایک ہمارے پاس ریڈیس AD سرور ہے اور DNS سرور ہے. 90.100 پر ہمارے پاس یہ دونوں سروسز انسٹالڈ ہیں. ایک دوسری مشین ہے اس پر ہمارا سرٹیفکیشن اتھارٹی رول انسٹالڈ ہے اور ہم نے NPS رول انسٹال کیا ہوا ہے. اور اس سیٹ اپ میں ہمارے پاس جو کام ہوگا ہم ان دو کلائنٹس پر کریں گے، وائڈ کلائنٹس پر. ونڈوز 10 کی ایک مشین ہے اور لینکس کی ایک مشین ہے. تو 192.168.90.0 ہمارا نیٹ ورک بلاک ہے اور kpsec.local ہمارا DNS نیم اسپیس ہے. اور ایک سوئچ ہے آتھینٹیکیٹر. .1x آتھینٹیکیشن میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کی ہے. ہمارے پاس 3 کمپوننٹس ہیں: آتھینٹیکیشن سرور، ہمارے پاس ریڈیس ہے اور سپلیکنٹس. ہمارے پاس آتھینٹیکیٹر جو ہے ہمارے پاس سوئچ ہے اور سپلیکنٹس یا وائڈ سپلیکنٹس اس سینیریو میں ونڈوز 10 اور Ubuntu مشین ہے. تو جب بھی ہم کنفیگریشن میں جائیں گے اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ایز اے ریفرنس یہ اسٹیپس میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ یہ میجر اسٹیپس ہیں، میجر ایکٹیویٹیز آپ نے اس اسٹیپ میں پرفارم کرنی ہے. ایز اے پری ریکویزٹ آپ کو AD سرور اور CA سرور پہلے سے آپ کو کنفیگر کرنا ہے. ٹیمپلیٹس آپ نے سرٹیفکیٹ سرور پر ٹیمپلیٹس کریٹ کرنے ہیں یوزرز کے لیے، کمپیوٹرز کے لیے. اور پھر آپ نے جو وائڈ کلائنٹس ہیں ان پر آپ نے پہلے سے CA سرور کا روٹ سرٹیفکیٹ اور لیٹ سے اگر NPS سرور کسی اور مشین پر انسٹالڈ ہے تو NPS سرور کا سرٹیفکیٹ آپ نے سپلیکنٹ ڈیوائسز پر پہلے سے پرووائڈ کرنے ہیں، کاپی پیسٹ کرنے ہیں اوور دا نیٹورک یا کسی بھی طریقے سے. کلائنٹ سپلیکنٹ ڈیوائسز پر CA سرور کا روٹ سرٹیفکیٹ اور NPS سرور کا سرٹیفکیٹ اویلیبل ہونا چاہیے پہلے سے. تو وائڈ آتھینٹیکیشن میں جب ہم بات کریں گے تو اسٹیپ نمبر 1 میں اگر آپ آئیں تو دیکھیں AD گروپ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے. تو AD ایکٹیو ڈائریکٹری ہمارے پاس مشین ہے. ہم صرف گو تھرو کرتے ہیں. ہمارے پاس تو دیکھیں یہ ہمارے پاس AD سرور ہے. اس پر ہم نے AD کے ڈیٹا بیس میں یوزرز کریٹ کیے ہیں. فی الحال ہم ڈومین جو یوزرز گروپ ہے اسی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں. نہیں تو بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ ایک سیپریٹ گروپ بنائیں جو AD کا گروپ ہے اور جو آپ کے وائڈ یوزرز ہے اس کو اس گروپ کا ممبر بنائیں. تو ہمارے پاس یہ یوزرز کنٹینر ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ علی احمد ہے اور سلمان احمد ہے، یہ 2-3 یوزرز کریٹ کیے ہوئے ہیں. اور ان یوزرز کو ہم ایز اے .1x وائڈ یوزر کے لیے استعمال کریں گے. تو AD پر آپ گروپ بنائیں اور یوزر کریٹ کریں، پھر یوزر کو گروپ کا ممبر بنائیں. پھر آپ اسٹیپ نمبر 2 میں آئے NPS سرور پر. وہ پہلے سے آپ نے انسٹال کیے ہیں اور اس پر آپ نیٹورک پالیسی ڈیفائن کریں فار .1x یا فار وائڈ آتھینٹیکیشن. تو اگر ہم AD سرور NPS سرور پر آئیں، یہ ہمارے پاس NPS سرور ہے. پچھلے کلاس میں ہم نے اس پر ڈیٹیل میں انسٹالیشن اور اس کے سیٹ اپ پر بات کی ہے. تو ریڈیس میک شور کہ آپ کے جو سوئچ ہیں وہ پہلے سے کنفیگرڈ ہوں، اس کے ریڈیس کلائنٹس پہلے سے ڈیفائنڈ ہوں.
ہمارے سینیریو میں جو آتھینٹیکیٹر ہے سوئچ 1 ہے وہ پہلے سے ریڈیس کلائنٹ کنفیگرڈ ہے. اب پالیسی میں یہاں پر آپ نیٹ ورک پالیسی ڈیفائن کریں. لاسٹ سیشن میں ہم نے ایڈمن ایکسیس پالیسی پر بات کی تھی کہ اگر ڈیوائس آتھینٹیکیشن کے لیے ڈیوائس لاگ ان کے لیے کوئی ایکسیس چاہے تو اس کے لیے ہم نے نیٹ ورک پالیسی ڈیفائن کی ہے. اب ہم آتے ہیں .1x پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں. تو پالیسی کو نیم دیتے ہیں لیٹ سے یا ہمارے پاس لیب ہے, لیب وائڈ یوزرس پالیسی, اور کنڈیشن ڈیفائن کرتے ہیں کہ جب تک یہ کنڈیشن میٹ نہیں ہوگی تب تک پالیسی جو ایکشن ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے. تو واٹ آر دا کنڈیشنز؟ اف دا کنیکشن جو جب مشین پر MSCHAP ڈیٹیلز پرووائڈ ہوں تو اس میں یوزر نیم جو ہوگا اف دا یوزر بلانگ ٹو دس اسپیسیفک گروپ, ہمارے سینیریو میں جو ڈومین یوزر OU ہے دا یوزر بلانگ ٹو دیٹ کنٹینر یا ایک اسپیسیفک گروپ آپ یہاں پر کریٹ کریں. اگر آپ نے AD میں گروپ کریٹ کیا اور میک شور کریں کہ آپ کے وائڈ یوزر گروپ کے ممبر ہوں تو وہ آپ یہاں پر ایڈ کریں. پھر آپ ڈیفائن کریں کہ واٹ ول بی دا نیکسٹ پورٹ ٹائپ. تو ہمارے سینیریو میں ہم .1x وائڈ آتھینٹیکیشن کر رہے ہیں. وائڈ آتھینٹیکیشن کے لیے جو ٹنل ٹائپ ہے وہ ایتھرنیٹ ہوگا, وہ آپ ڈیفائن کریں. اور پھر تیسرے کنڈیشن آپ ڈیفائن کریں کہ واٹ ول بی EAP آتھینٹیکیشن ٹائپ. تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں آتھینٹیکیشن ٹائپ میں آپ آئیں تو اٹ ول بی EAP ایکسٹینسیبل آتھینٹیکیشن پروٹوکول. سپلیکینٹس اور سرور کی کمیونیکیشن تھرو دا ہیلپ آف EAP پروٹوکول ہوگی. بیسیکلی سپلیکینٹ اور آتھینٹیکیٹر کی کمیونیکیشن EAP پروٹوکول کے ذریعے ہوتی ہے, اور آتھینٹیکیٹر اور سرور کی کمیونیکیشن تھرو دا ہیلپ آف ریڈیس پروٹوکول ہوتی ہے, اور ریڈیس پروٹوکول کے اندر EAP میسج انکیپسولیٹ ہوتا ہے. تو یہ 3 کنڈیشنز آپ ڈیفائن کریں جب آپ پالیسی کریٹ کریں. واٹ ول بی ایکشن؟ ایکشن کیا ہوگا؟ جو یوزرز آپ نے پچھلے سلائیڈ میں یا یہاں پر ڈیفائن کیے ہیں ڈومین یوزرز, ان پر ایکشن کیا پرفارم ہوگا؟ ایکشن ان کو گرانٹ ہوگا یا ڈینائڈ ہوگا؟ میرے سینیریو میں میں ان کو ایکشن یا ایکسیس گرانٹ کروں گا. اور واٹ ول بی EAP ٹائپ؟ ہمارے پاس ہم جو آتھینٹیکیشن EAP ٹائپ کنفیگر کریں گے تو وہ PEEP آتھینٹیکیشن ہوگی. اٹ ول یوز سرور سائڈ سرٹیفکیٹ. تو یہ ڈیفائن کریں کہ EAP ٹائپ کیا ہوگا ہمارے پاس. TLS ہوگا. اگر TLS ہے تو پھر ہم یہاں پر دیکھیں اسمارٹ کارڈ اور ادر سرٹیفکیٹ, دس از فار TLS آتھینٹیکیشن, EAP TLS آتھینٹیکیشن, جس میں سرور اور کلائنٹ دونوں طرف سے آتھینٹیکیشن ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ استعمال ہوگی فار آتھینٹیکیشن. لیکن PEEP میں ہم سرور سائڈ آتھینٹیکیشن کنفیگر کریں گے. اس کو آپ سلیکٹ کریں اور ایڈٹ میں جائیں اور سرور سائڈ سرٹیفکیٹ آپ سلیکٹ کریں. اب ہمارے سینیریو میں اس مشین پر جو ہے ایک بلکہ دو سرٹیفکیٹس ہے. یہ مشین جو ہے یہ CA سرور بھی ہے, روٹ CA بھی ہے فار KP server.local آرگنائزیشن, اور اس مشین پر ایک ویب سرور ہے. اس کے لیے میں نے ایک سرٹیفکیٹ IS ٹیمپلیٹ سے ایکوائر کیے ہوا ہے. تو میک شور کریں کہ آپ سرٹیفکیٹ ریلیونٹ سرٹیفکیٹ ایشو کریں. یہ سرٹیفکیٹ کلائنٹ کو پریزنٹ ہوگا جب سرور اپنے آپ کو آتھینٹیکیٹ کرائے گا, کلائنٹ کو یہ سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرے گا. کلائنٹ کے سرٹیفکیٹ سٹور میں پوری چین ہوگی کہ ہو ایشوڈ دس سرٹیفکیٹ اور ہو از دا روٹ CA آف دس سرٹیفکیٹ. تو تب اگر جب کلائنٹ کے سرٹیفکیٹ سٹور میں جو CA انفارمیشن ہے وہ ایکوریٹ ہو, وہ چین ویلڈ ہوگا, تب سپلیکینٹس جو ہیں وہ اس سرٹیفکیٹ کو ویلیڈیٹ کریں گے. تو میک شور کریں کہ یہ پہلے سے آپ نے ڈیفائن کیا ہو اور نیکسٹ کریں. اور یہاں پر آپ پھر جو کنسٹرینٹس آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ آئیڈل ٹائم آؤٹ کتنا ہوگا وائڈ یوزرس یا وائڈ نیٹ ورک پر. یہ اسپیسیفک سیٹنگز ڈیفائن کر سکتے ہیں. اور واٹ ول بی دا اسٹینڈرڈ ریڈیس ایٹریبیوٹس جو ہیں تو وہ اسٹینڈرڈ ڈیفالٹ ایٹریبیوٹس ہیں. اور اگر اس کو فنش کریں تو دیکھیں یہ وائڈ پالیسی اس کو آپ اپ کریں کیونکہ NPS سرور ٹاپ ٹو باٹم پروسیسنگ کرتا ہے.
تو اس پروسیس پالیسی کا فرسٹ لیول پر لائیں. تو لیب وائرڈ یوزرس پالیسی ڈیفائن ہو گئی ہے اور اس میں ہمارے پاس 3 کنڈیشنز ہیں. جب کنیکشن وائرڈ ڈومین یوزر سے آ رہے ہوں اور ان کنیکشن کا ٹائپ جو ہے وہ ایتھرنیٹ ہو اینڈ دا ٹائپ آف آتھینٹیکیشن از EAP, تب یہ پالیسی اپلائی ہوگی. پالیسی میں ہے کیا, ایکشن کیا ہے؟ ایکشن یہ ہے کہ گرانٹ ایکسیس ہوگا, ان کو اس ٹائپ آف یوزرس کو ایکسیس گرانٹ ہوگا اوور دا نیٹ ورک. تو NPS سرور پر آپ نے نیٹ ورک پالیسی ڈیفائن کی, پھر آپ ڈیفائن سرور سائڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس. یہ اس کنفیگریشن کے دوران ہم نے اس پر بات کی کہ سرور سائڈ ڈیجیٹل کنفیگریشن سرٹیفکیٹ کو آپ ڈیفائن کریں. پھر آپ آئیں یہاں تک, تو اسٹیپ نمبر 3 تک تو آپ کا سرور پر کام تھا. اب آئے آپ آتھینٹیکیٹر پر کام ہوگا, جو آپ کا مڈل مین ہے, سوئچ ہوگا یا IP ہوگا وائرلیس میں. تو اب ہم آتے ہیں اسٹیپ نمبر 4 میں, ہم آتھینٹیکیشن گروپ ڈیفائن کرتے ہیں سرور پر, جو پہلے سے لاسٹ سیشن میں ہم نے ڈیفائن کیا ہو. اگر آپ آئیں تو ریڈیس دیکھیں, سیکشن ہمارے پاس پہلے سے ایک گروپ ڈیفائنڈ ہے AAA سرور گروپ کے نام سے, اور NPS گروپ ریڈیس گروپ کا نام ہے, اور اس کے اندر ہم نے ایک سرور ڈیفائن کیا ہوا NPS. اور پھر NPS سرور جو ڈیڈیکیٹڈ NPS سرور ہے اس کے IP ایڈریس 90.99 ہے, اور اس کی جو کی ہے ریڈیس کلائنٹ اور ریڈیس سرور کی کمیونیکیشن اس کی کے ذریعے انکرپٹ ہوگی. تو ریڈیس گروپ ڈیفائن کریں اور ریڈیس سرور کو اس گروپ کا ممبر بنائیں. تو اس سٹیپس میں ہم نے یہ کنفیگریشن کی ہے. اب آپ آئیں اسپیسیفک .1x کی ریلیٹڈ کنفیگریشن ہوگی. تو .1x جب آپ کنفیگر کریں گے تو اب جس طرح لاسٹ سیشن میں ہم نے لاگ ان آتھینٹیکیشن میتھڈ ڈیفائن کیا تھا, اب آپ .1x آتھینٹیکیشن میتھڈ ڈیفائن کریں گے سوئچ پر, اور پھر .1x کو آپ گلوبلی انیبل کریں گے. تو چلتے ہیں .1x میتھڈ ڈیفائن کرتے ہیں. تو کمانڈ جو ہے AAA authentication .1x اینڈ وی ول یوز دا ڈیفالٹ میتھڈ. .1x کے لیے ہم ڈیفالٹ میتھڈ یوز کر رہے ہیں. اور واٹ ول بی دا گروپ, جو ہے گروپ ہوگا NPS ڈیش گروپ, جو ہمارا ریڈیس سرور اس گروپ کا ممبر ہے. تو بیسیکلی .1x ڈیفالٹ میتھڈ یوز کرے گا, اور وہ میتھڈ جو ہے ریڈیس پروٹوکول کے ذریعے آتھینٹیکیشن کرے گا ریڈیس سرور کے ساتھ. ریڈیس سرور .1x میتھڈ آپ نے ڈیفائن کیا. اب اسٹیپ نمبر 7 میں آئیں, آپ .1x کو گلوبلی سوئچ پر ڈیفائن کریں. تو کمانڈ جو ہے وہ .1x سسٹم authentication control. This will enable .1x ٹیکنالوجی globally on the switch. آپ گلوبلی بھی ڈیفائن کریں گے اور آپ پھر انڈیویجول پورٹ لیول پر بھی .1x امپلیمنٹیشن کریں گے. تو اسٹیپ نمبر 8 میں آپ پورٹ لیول پر آپ کنفیگریشن کریں گے. ہمارے سینیریو میں یہ 2 مشینز ہیں, ایک ونڈوز کی ہے, ایک Ubuntu کی ہے. یہ 2 مشینز جو ہیں ایتھرنیٹ 0/2 اور 0/3 پر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں 0/3 پر Ubuntu کنیکٹ ہیں اور 0/2 پر جو ہے آپ کی Ubuntu ونڈوز کنیکٹ ہے. تو میک شور کریں ان 2 پورٹس پر آپ, جن پورٹس پر آپ کے سپلیکینٹس کنیکٹ ہیں, وارڈ سپلیکینٹس, ان کو آپ کنفیگر کریں. تو سوئچ پر آپ آئیں آتھینٹیکیٹر پر, اور چلو میں رینج ڈیفائن کرتا ہوں. جتنی بھی پورٹس اس رینج کے اندر ہوں گے ان تمام پر یہ کنفیگریشن اپلائی ہوگی. تو ایتھرنیٹ 0/2-3 اب 2 پورٹس پر میں کنفیگریشن ڈیفائن کر رہا ہوں. تو کنفیگریشن پیرامیٹرز کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ ان پورٹس کو .1x آتھینٹیکیشن ڈکلیئر کریں کہ یہ آتھینٹیکیٹر کا کام کریں. تو کمانڈ جو ہے وہ .1x PAE authenticator. Now these port will act as an authenticator. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان پر آپ انڈیویجول .1x ٹیکنالوجی انیبل کریں. تو کمانڈ جو ہے وہ ہے authentication port control auto. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پورٹس پر, ان 2 پورٹس پر .1x ٹیکنالوجی انفورس ہوگی. اب جو سپلیکینٹس اس ان پورٹس پر کنیکٹ ہوں گے, جب تک وہ آتھینٹیکیٹ نہ ہو, آتھرائز نہ ہو, تب تک وہ پارٹ آف دا نیٹ ورک نہیں بن سکتے. اور ان پورٹس پر جو NICs ہیں
ان کے ذریعے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. تو .1x از بیسیکلی پورٹ ایکسیس کنٹرول. آپ اپنے اینڈ پوائنٹس کو سپلیکینٹس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اوور دا نیٹورک بفور دے کنیکٹ ٹو دا نیٹورک. تو اس کمانڈ کے ذریعے .1x پورٹ لیول پر انفورس ہوگی. اچھا اب آپ ڈیبگ کریں اور .1x ٹیکنالوجی آل جب جو .1x کمیونیکیشن ان پورٹس پر ہوگی وہ آپ کو ڈیبگ میں نظر آئے گی. اور کمانڈ جو ہے شو .1x اور اوتھینٹیکیشن میں آپ آل کریں شو .1x کمانڈ آل. تو دیکھیں آپ کو بتائے گا کہ .1x ایتھرنیٹ 0/2 پر کنفیگرڈ ہے اور ایتھرنیٹ 0/3 پر کنفیگرڈ ہے. اور پورٹ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اوتھینٹیکیٹر. اوتھینٹیکیشن ریڈیس سرور کرے گا. یہ مڈل مین کا کام کر رہا ہے. یہ آپ کی ای اے پی ریکویسٹ اور ای اے پی پیکٹس سپلیکینٹ سے اٹھائے گا اور فارورڈ کرے گا اوتھینٹیکیشن سرور کو. تو ہمارے پاس اس سینیریو میں 2 پورٹس پر .1x ٹیکنالوجی انیبلڈ ہے. اب آتے ہیں اسٹیپ نمبر 9 میں ہم سپلیکینٹس کنفیگر کرتے ہیں. اب سپلیکینٹس کنفیگر کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ کے سپلیکینٹس پر .1x سافٹ ویئر انیبلڈ ہو, انسٹالڈ بھی ہو, انیبلڈ بھی ہو. تو جتنے بھی لیٹسٹ آپریٹنگ سسٹمز ہیں, ونڈوز کے ہو, لینکس کے ہو, میک کے ہو, ان پر یہ سافٹ ویئر .1x سافٹ ویئر جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے. لیکن موسٹلی وہ انیبل نہیں ہوتا. فیچر پارٹ آف دا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے لیکن وہ انیبل نہیں ہوتا. تو میک شیور کریں کہ آپ اس .1x سافٹ ویئر کو انیبل کریں ونڈوز پر یا باقی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہوں. اب سب سے پہلے ہم لینکس پر اوتھینٹیکیشن .1x اوتھینٹیکیشن انیبل کرتے ہیں. تو اگر آپ آئیں ٹپالوجی میں, ہمارے پاس یوبنٹو کی مشین ہے. اور اس پر آپ لاگ ان کریں. فی الحال نارمل کمیونیکیشن ہے. دیکھیں اگر میں یہاں پر آؤں تو اس کے آئی پی آپ چیک کریں تو اس مشین کو جو آئی پی ملے ہے 90.105. ٹپالوجی میں ہمارے پاس آئی پی ہے 90.105. یوبنٹو مشین کے آئی پی ہے. اور اس آئی پی کے ذریعے یہ پبلک کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ اس کی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اگر ہم گیٹ وے کو پنگ کریں 254 کو, اچھا اب نہیں ہوگی. دیکھیں چونکہ ہم نے کنفیگریشن انیبل کر دی ہے, یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں. ان 2 پورٹس پر ہم نے .1x انیبل کر دیا ہے. پورٹ لیول پر, سوئچ لیول پر ہم نے .1x انیبل کر دی ہے, لیکن او ایس لیول پر, سپلیکینٹ لیول پر ابھی تک ہم نے .1x انیبل نہیں کیا. تو کمیونیکیشن نہیں ہو رہی. آپ کے سپلیکینٹس کی کمیونیکیشن اوور دا پورٹ نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ پورٹ لیول پر, سوئچ کے پورٹ لیول پر .1x پیکٹ وہ دا سوئچ ول ایکسپیکٹ .EAP پیکٹ, EAP پروٹوکول پیکٹ, جو چونکہ سپلیکینٹس پر ابھی .1x انیبلڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے دا پورٹ از ناٹ ان آتھورائز اسٹیٹ. تو ایز اے فال بیکس آپ بیسٹ پریکٹس یہ جب بھی آپ فرسٹ ٹائم .1x امپلیمنٹ کریں تو اور پورٹس پر آپ .1x ٹیکنالوجی انیبل کریں تو فال بیک اوتھینٹیکیشن میتھڈ آپ ڈیفائن کریں. تو اگر ہم پورٹس پر آئیں, انڈیویجول پورٹس پر رینج 0/2-3 کریں تو .1x تو انیبلڈ ہے, لیکن ایز اے فال بیک اوتھینٹیکیشن اوپن بھی ڈکلیئر کریں کہ اف دا پورٹ از ناٹ سینڈنگ EAP پیکٹس, یا اگر پورٹ پر .1x سافٹ ویئر اویلیبل نہیں ہے تو پھر بھی ان پورٹس کی اوتھینٹیکیشن ہوگی. تو اوتھینٹیکیشن اوپن مینز نو اوتھینٹیکیشن فار دا پورٹس دیٹ ڈونٹ پرووائڈ دا .1x کریڈینشلز. تو اگر آپ دیکھیں میں دونوں کمانڈ دونوں پورٹس پر پرووائڈ کرتا ہوں. اب آتا ہوں میں یوبنٹو مشین پر, تو دیکھ لیں اب کمیونیکیشن ہو رہی ہے. ہاں لیکن ان پورٹس پر ابھی تک میں نے .1x انیبل نہیں کیا, لیکن یوبنٹو کی مشینز وہ کمیونیکیشن کر رہی ہیں. تو اوتھینٹیکیشن اوپن کمانڈ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر اینڈ پوائنٹس پہ یا سپلیکینٹس پر .1x آپ نے انیبل نہیں کیا تو وہ کمیونیکیشن نہیں کریں گے اور آن دا نیٹ ورک. اور اف بائی اینی ریزن آپ چاہتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک پر وہ سپلیکینٹس ایکسیسیبل ہوں تو اوتھینٹیکیشن اوپن کمانڈ آپ پرووائڈ کریں. تو اگر .1x سکسیسفل نہ ہوا تو پھر اسٹل دا پورٹ ول بیکم پارٹ آف دا نیٹ ورک. اچھا فی الحال میں یہ کمانڈ ہٹاتا ہوں. اب آتا ہوں میں سپلیکینٹس پر .1x انیبل کرتا ہوں. تو یوبنٹو مشین فی الحال ہمارے پاس ہیں, اس پر آپ وائڈ سیٹنگز میں آئیں,
NIC سیٹنگ میں جائیں اور اچھا بلکہ دیکھیں سیٹنگ میں جائیں، NIC کی سیٹنگ میں جائیں اور اگر آپ سیکیورٹی ٹیب میں جائیں دیکھیں 802.1x سیکیورٹی جو ہے وہ اس وقت ڈسیبلڈ ہے، حالانکہ مشین کو IP ایڈریس پرووائڈڈ ہے، لیکن جیسے ہی میں .1x انیبل کروں گا if the authentication is successful between the supplicant and the authenticator this port will become part of the network. اس پورٹ کے ذریعے پھر یہ مشین کمیونیکیشن کرے گا. لیٹس سے .1x میں انیبل کرتا ہوں اور authentication جو ہے پروٹیکٹڈ ایپ ہے. اب پروٹیکٹڈ ایپ میں CA سرٹیفکیٹ سرٹیفکیشن اتھارٹی کا سرٹیفکیٹ روٹ CA سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پریزنٹ ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا پہلے سے اپنا CA کا روٹ سرٹیفکیٹ وہ ڈاؤن لوڈ کریں سپلیکینٹ مشینز پر. میں نے ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے، اگر آپ آئیں ڈیسک ٹاپ پر میرے پاس پڑے ہیں روٹ CA کے سرٹیفکیٹ، یہ آپ ڈکلیئر کریں اور تو سرور کے اوتھینٹیکیشن سپلیکینٹ سرور کے اوتھینٹیکیشن تھرو دا ہیلپ آف دس سرٹیفکیٹ کرے گا اور کلائنٹ کے اوتھینٹیکیشن سپلیکینٹس کے اوتھینٹیکیشن جو ہے وہ یوزر نیم پاسورڈ کے ذریعے ہوگی جو ہم نے AD پر ڈیفائن کیے ہیں. تو ہمارے پاس ایک یوزر ہے سلمان، AD میں ہم نے ڈیفائن کیا .احمد اور اس کا پاسورڈ آپ پرووائڈ کریں. میک شور کریں کہ یوزر نیم پاسورڈ صحیح ہو. آپ یوزر نیم پورے ڈومین نیم ڈیفائن کر سکتے، FQDN بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں یا سمپل جو AD کے اندر نیم ہے وہ بھی آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا آپ اس کو آپ ان چیک کریں اور اوکے کریں. اب جیسے آپ اوکے کریں گے دیکھیں آپ دوبارہ کریڈینشیلز مانگ رہے ہیں. اب .1x اوتھینٹیکیشن اس پورٹ اس NIC پر انیبلڈ ہو گئی ہے اور اگر آپ آئیں سوئچ پر بھی میں نے ڈیبگ انیبل کی. جیسے میں کریڈینشیلز پرووائڈ کروں گا دا سوئچ اوتھینٹیکیٹر جو ہے وہ ریڈیو سرور کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا اور ویریفائی کرے گا. اچھا 1 2 میں سلمان کا پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہوں اور جیسے میں پاسورڈ پرووائڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ میں نے ڈیبگ لگایا بیک اینڈ پر تمام کمیونیکیشن بٹوین دا سپلیکینٹ اور دا اوتھینٹیکیٹر اور ریڈیو سرور وہ ہو رہی ہے. اور اگر میں یہاں پر آؤں شو اوتھینٹیکیشن سیشن انٹرفیس ایتھرنیٹ زیروز، ہمارے پاس اس سینیریو میں جو یوبنٹو مشین ہے وہ 0/3 پر کنیکٹ ہے. تو میں 0/3 ڈیٹیل پرووائڈ کرتا ہوں. تو اگر آپ دیکھیں 0/3 پر جو میک ایڈریس ہے یوبنٹو مشین کا وہ یہ ہے اور یوزر نیم جو ہے وہ سلمان .احمد میں نے پرووائڈ کیا تھا پورٹ لیول پر اور دا پورٹ از ان آتھورائز اسٹیٹ. ونس دا پورٹ از ان آتھورائز اسٹیٹ ناؤ دا پورٹ از ایبل ٹو سینڈ اینڈ ریسیو ڈیٹا اوور دا نیٹورک. اگر آپ یہاں پر میتھڈ لسٹ ڈیفائن کریں تو ہمارے پاس .1x جو ہے وہ اوتھینٹیکیشن سکسیس ہوئے، یعنی .1x ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے پاس سکسیسفل اوتھینٹیکیشن ہوئی ہے. تو یوبنٹو مشین از ان آتھورائز اسٹیٹ. اگر آپ واپس آئیں یوبنٹو مشین پر اور دیکھیں 90.105 ہے. اب چونکہ آتھورائزیشن ہو چکے ہے تو یہ مشین سٹل یہ نیٹ ورک پر کمیونیکیشن کر سکتا ہے. اگر کسی طریقے سے .1x اوتھینٹیکیشن وہ سکسیسفل نہ ہوئی، لیٹ سے اگر آپ نے یوزر نیم غلط پرووائڈ کیا، پاسورڈ غلط پرووائڈ کیا، تو دا پورٹ وونٹ بیکم آتھورائزڈ اور جب آتھورائز نہیں ہوگا تو اس پورٹ پر نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی. تو اگر میں یہاں پر آؤں اور سیکیورٹی ٹیب میں لیٹ سے پاسورڈ میں غلط پرووائڈ کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر پورٹ جو ہے وہ اچھا پہلے جب چونکہ پورٹ آتھورائزڈ ہے میں اس پورٹ کو شٹ ڈاؤن کرتا ہوں. اب
پورٹ پر .1x انیبل کرتا ہوں اور پورٹ کو اپ کرتا ہوں، تو پورٹ پر جو یوزر نیم سلمان ہے لیکن پاسورڈ میں نے غلط پرووائڈ کیا ہوا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آتھینٹیکیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو شو آتھینٹیکیشن سیشن، دوبارہ آتا ہوں سیشن اور اچھا میں دوبارہ چلتا ہوں اور .1x ڈسیبل کرتا ہوں، دوبارہ انیبل کرتا ہوں۔ پروٹیکٹڈ ایپ ٹیکنالوجی، میں صرف یہ ویریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یوزر نیم یا پاسورڈ غلط پرووائڈ ہو، میں روٹ CA کے سرٹیفکیٹ پرووائڈ کرتا ہوں، یہ ایکوریٹ پرووائڈ کرتا ہوں، لیکن یہاں پر جو انر آتھینٹیکیشن ہے اس میں پیرامیٹر یوزر نیم سلمان ہے اور پاسورڈ میں غلط پرووائڈ کرتا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کہ سلمان جو ہے وہ پارٹ آف دا نیٹ ورک بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اور سوئچ پر مجھے کیا انفارمیشن مل رہی ہے۔ اچھا Ethernet 0/3 شٹ ڈاؤن کرے اس پورٹ کو کہ فریش AP ایکسچینج ہو۔ اچھا دیکھیں پورٹ جو ہے ان آتھورائز اسٹیٹ میں ہے، کیونکہ پاسورڈ میں نے غلط پرووائڈ کیے ہوئے ہے، پورٹ جو ہے وہ پارٹ آف دا نیٹ ورک نہیں ہے۔ دیکھیں کنیکٹنگ آ رہا ہے، فی الحال کنیکٹڈ نہیں ہے، تو غلط کریڈینشلز میں نے پرووائڈ کیے ہیں، پورٹ جو ہے وہ ان آتھورائز اسٹیٹ میں ہے، اور اس پورٹ پہ پھر جو کمیونیکیشن نہیں ہوگی اوور دا نیٹ ورک۔ ان آتھورائز اسٹیٹ میں نہ جو اگر آپ آئیں تو یہ پورٹ جو ہے نیٹ ورک پہ اس کی کمیونیکیشن نہیں ہوگی، بلکہ دیکھیں IP بھی اویلیبل نہیں ہے، چونکہ پورٹ ایکٹیو نہیں ہے، اپ اسٹیٹ میں نہیں ہے، تو IP بھی نہیں اٹھایا اس نے، اور اس پورٹ پر نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں ہوگی۔ وائی دا پورٹ از ان انآتھورائز اسٹیٹ۔ تو یہ تو ہمارے پاس لینکس کی مشین تھی۔ اب اگر ہم ونڈوز پر آئیں تو ونڈوز پر بھی تقریباً یہی سیٹ اپ ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں ونڈوز 10 کی مشین ہے، 90.100 ہے، تو اس پر ہم آئیں گے اور اس پر سب سے پہلے ہم سپلیکنٹ سافٹ ویئر وہ انیبل کریں گے یا وہ رننگ اسٹیٹ میں لائیں گے، اور جب وہ سافٹ ویئر رننگ اسٹیٹ میں آئے گا پھر آپ سپلیکنٹ جو ہے وہ .1x کے لیے کنفیگر کر سکتے ہیں۔ تو جب تک یہ انیبل ہو تھوڑا سا اوور ویو ہم کر لیں، تو دیکھیں اسٹیپ نمبر 9 میں ہم نے کنفیگریشن کی سپلیکنٹس کی، اور اسٹیپ نمبر 10 میں اب ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں سپلیکنٹس پر کہ آیا وہ کنیکٹ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے۔ تو ایپ آتھینٹیکیشن میں آپ سرور سائڈ سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرتے ہیں سپلیکنٹس کو، سپلیکنٹ کی آتھینٹیکیشن MS چیپ پروٹوکول ورژن 2 پروٹوکول کے ذریعے ہوتی ہے بائی پرووائڈنگ دا یوزر نیم اینڈ پاسورڈ، اور سرور سرٹیفکیٹ کے ذریعے آپ کے سپلیکنٹس اور سرور کے درمیان TLS سیشن بنتا ہے، انکرپٹڈ سیشن ہوتا ہے، ٹنل بنتا ہے، اور اس ٹنل کے اندر آپ کی EAP پیرامیٹر جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ تو اگر درمیان میں کوئی جو یوزر مطلب اٹیکر ہے وہ سنف بھی کر رہے آپ کی EAP کمیونیکیشن کو، چونکہ EAP کمیونیکیشن TLS ٹنل کے اندر جا رہی ہے اور ٹنل انکرپٹڈ ہے، تو اگر درمیان میں کوئی کیپچر بھی کر لیں تو وہ اس کو انکرپٹڈ ٹریفک نظر آئے گی، تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہوگی سپلیکنٹس کے درمیان اور سرور کے درمیان وہ تھرو دی ہیلپ آف سرٹیفکیٹ وہ انکرپٹڈ ہوگی۔ اچھا آپ ونڈوز مشین پر آپ لاگ ان کریں اور
تب تک میں یہ Ubuntu مشین کو میں شٹ ڈاؤن کرتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس ونڈوز کے کلائنٹ ہو، میک کے کلائنٹس ہو، لینکس کے کلائنٹس ہو، جتنے بھی آپ کے پاس سپلیکینٹس ہوں، ان تمام کے لیے آپ .1x وائڈ آتھینٹیکیشن یوزنگ دا NPS پروٹ سرور آپ کنفیگر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ یہاں پر آئیں اس سرور پر اور اس کے IP آپ چیک کریں تو اس کی IP جو ہے 90.100 ہے اور دس از پارٹ آف دا نیٹورک. اگر میں گیٹ وے کو پنگ کروں تو کمیونیکیشن نہیں ہوگی، اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ پورٹ لیول پر .1x انیبلڈ ہے لیکن سپلیکینٹ لیول پر سافٹ ویئر انیبلڈ نہیں ہے. تو یا تو وہاں پر میں اوتھینٹیکیشن اوپن ڈکلیئر کروں، یہاں پر .1x انیبل کروں. تو سب سے پہلے ونڈوز مشین پر میں سروسز ٹیب کے اندر جاؤں گا. یہ آپ کے پاس سروسز کنسول ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں .wide آتھینٹیکیشن جو ہے اس کو آپ انیبل کریں. یہ بائی ڈیفالٹ یہ اسٹاپ ہوتا ہے، رننگ اسٹیٹ میں نہیں ہوتا. تو میک شیور کریں کہ اسٹارٹر ٹائپ آٹومیٹک ہو اور جو اسٹیٹس ہے وہ رننگ ہو. اس کو آپ اسٹاپ سے رننگ اسٹیٹ میں لائیں. اور اس کے اگر آپ ڈسکرپشن بھی دیکھ لیں تو دس از یوز فار .1x ٹو انفورس .1x پالیسیز آن دا وائڈ کلائنٹس. تو یہ آپ انیبل کریں. ونس یہ سروس انیبل ہوں گے پھر آپ انڈیویجول سپلیکینٹ کے NIC پراپرٹیز میں آئیں. اور NIC میں آپ کو ایک ایڈیشنل ٹیب نظر آئے گا. NIC پر آپ ڈبل کلک کریں، اس کی پراپرٹیز میں جائیں تو دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک آتھینٹیکیشن کا ٹیب نظر آئے گا. جب آپ بیک اینڈ پر سروس میں وائڈ آتھینٹیکیشن جو ہے وہ انیبل کریں گے تب آپ کو یہ ٹیب ویزیبل ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں انیبل .1x آتھینٹیکیشن، یہ آپ کلک کریں. اور نیٹ ورک آتھینٹیکیشن میتھڈ ہم کیپ استعمال کر رہے ہیں. تو نیٹ ورک آتھینٹیکیشن میں سرور جو ہے وہ اپنے سرٹیفکیٹ پریزنٹ کرے گا. ویریفائی دا سرورز آئیڈینٹی بائی ویلیڈیٹنگ دا سرٹیفکیٹ. میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سے آپ سپلیکینٹس پر جو سرٹیفکیشن ہے سرور کے روٹ CA ہے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ پہلے سے ڈاؤن لوڈ یا کاپی کر لیں. تو اگر ہمارے سینیریو میں جو روٹ CA ہے اس کے سرٹیفکیٹ میں نے پہلے سے ونڈوز 10 کلائنٹ پر کاپی کیا ہوا ہے وہ آپ سیلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ڈیفالٹ آتھینٹیکیشن میتھڈ جو ہے وہ انر آتھینٹیکیشن وہ MS-CHAP ورژن 2 ہوگا، وہ ڈیفالٹ سلیکٹڈ ہے. اور ایڈوانس سیٹنگ میں آپ آئیں تو یہاں پر آپ اسپیسیفائی آتھینٹیکیشن موڈ یہ چیک کریں اور یوزر آتھینٹیکیشن یہ آپ پرووائڈ کریں. تو جیسے آپ اوکے کریں گے تو دیکھیں آپ اٹیمپٹنگ ٹو آتھینٹیکیٹ اس کو میں ڈسیبل کرتا ہوں اور دوبارہ میں لاگ ان کرتا ہوں یا انیبل کرتا ہوں اس انپورٹ کو. دیکھیں آتھینٹیکیشن جو ہے وہ یہاں پر اٹیمپٹنگ ٹو آتھینٹیکیٹ ہو رہی ہے. بلکہ اگر میں یوزر نیم پاسورڈ بھی پرووائڈ کروں، یہاں پر آئیں سیو کریڈینشلز میں چلتا ہوں. ہمارے پاس جو یوزر ہے وہ ہے سلیم.احمد اور اس کا پاسورڈ آپ پرووائڈ کریں. تو اگر یہاں پر میں نے کریڈینشلز پرووائڈ کر دی ہیں، اگر آپ آتھینٹیکیٹر پر آئیں سوئچ پر تو دیکھیں اس پورٹ کا سٹیٹس آپ چیک کر لیں. شو آتھینٹیکیشن سیشن فار انٹرفیس ایتھرنیٹ 0/2 ڈیٹیل سیشن آپ دیکھ لیں. تو سلیم احمد جو ہے وہ آتھورائز اسٹیٹ میں ہے اور آتھینٹیکیشن میتھڈ جو استعمال ہوا ہے وہ .1x ہے اور the user on the port is in authorized state. تو اگر آپ ونڈوز 10 مشین پر آئیں سپلیکینٹ مشین پر تو دیکھیں اس کو باقاعدہ اسٹیٹک IP پہلے سے اسائن تھی. اب آپ اس نیٹ ورک کے ساتھ کمیونیکیشن چیک کریں تو دیکھیں اس کے ذریعے پہ یہ نیٹ ورک کی کمیونیکیشن ہوگی. وائی؟ بیکاز دا پورٹ از این آتھورائز اسٹیٹ. تو اس سیشن میں ہم نے پیپ آتھینٹیکیشن کے ذریعے ونڈوز کے وائڈ سپلیکینٹس کو اور لینکس کے وائڈ سپلیکینٹس کو آتھینٹیکیٹ کیا اوور دا نیٹ ورک یوزنگ دا سوئچ. سوئچ پر ہم نے .1x ٹیکنالوجی انیبل کی
گلوبلی اور پھر پورٹ لیول پر، اور پھر ہم نے سپلیکینٹس پر سافٹ ویئر انیبل کیا .1x کا اور پھر اس کی کنفیگریشن کی. تو اس میں مین پوائنٹ یہ ہے کہ میک شور کرے کہ آپ کے سپلیکینٹس پر جو روٹ سی اے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ انسٹالڈ ہو، ان کے سرٹیفکیٹ سٹور میں، آئیڈینٹی سٹور میں وہ روٹ سی اے کے سرٹیفکیٹ وہ انسٹالڈ ہو. اور ونس انسٹالڈ پھر آپ جب آپ .1x کنفیگر کریں تو وہاں پر آپ روٹ سی اے کے سرٹیفکیٹ چیک کریں. تو اس روٹ سی اے کی سرٹیفکیٹ کی وجہ سے سپلیکینٹ کی اوتھینٹیکیشن سرور کی کمیونیکیشن انکرپٹڈ چینل کے ذریعے ہوگی.